بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم آیات بینات کا بامحاورہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم اس روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام ہمارے حکم سے فیصل کیے جاتے ہیں بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے
آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا پروردگار ہے، تم اگر یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے، وما علی الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین۔ حاضرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ ٹی وی کا خوبصورت پروگرام شب توبہ کے حوالے سے آج پوری دنیا میں براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ معزز و محترم ناظرین، آپ اس پروگرام کے ذریعے آج ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ ARYQ ٹی وی، ARY فیملی کا یہ خوبصورت اہتمام ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو کرب کی کیفیت ہے، ابتلا کی کیفیت ہے اور پریشانیاں اور مایوسیاں ہر چہرے پر دوڑ رہی ہیں، تو اس موقع پر جو شب بارات ہے، جو شب توبہ ہے، اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ARYQ ٹی وی نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور کائنات کے تمام لوگوں کے لیے سامان راحت میسر کیا جائے۔ ARYQ ٹی وی پر جو لوگ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان میں تعارف کراتا چلوں کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جن لوگوں سے مزین ہے، ان لوگوں میں ایک بہت ہی خوبصورت ہستی، ایک بہت ہی اچھا اور پیارا نام، علمی حوالے سے بھی اور روحانیت کے حوالے سے بھی، میری مراد ہے صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ۔ آج اس پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ آج ہم ان کی باتیں بھی سنیں گے، کچھ سوالات بھی کریں گے اور ان سے جوابات بھی لیں گے اور ان کی گفتگو سے مستفید بھی ہوں گے۔ میں سب سے پہلے قبلہ محترم جناب قاری سید بزرگ شاہ صاحب الازہری مدظلہ العالی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز اور آواز کے اندر تلاوت قرآن حکیم سے آج کی بابرکت محفل کا آغاز فرمایا ہے۔ قبلہ قاری صاحب استاد ہیں، فخر القرآن ہیں، فخر الاساتذہ ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید جس وقت پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، ان کی آواز روحوں میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی زبان میں اور ان کے آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج جس موقع پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، آج ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ڈھارس دی جائے، حوصلہ دیا جائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ثنا خان حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے، جو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنا کر ان کے دلوں کی پریشانیوں کو دور کریں گے، ان کے اندر جو خوف کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر کے ساتھ اور میرے اللہ کے خصوصی کرم کے ساتھ۔ حاضرین و سامعین محترم اور میرے دور دراز دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، میں ایک بات یہاں پر کہتا چلوں کہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ آپ خود بھی عبادت کے لیے کمر بستہ رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جو ہم قبلہ صاحبزادہ صاحب کی زبان ناز سے انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں شعبان 5 حروف کا مجموعہ ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ یہ 5 حروف اگر ان کو الگ الگ دیکھنا ہو تو اس کو یوں سمجھا جائے گا
کہ شین سے شرافت، عین سے علو یعنی بلندی، با سے بر یعنی نیکی، الف سے الفت یعنی محبت، اور نون سے اللہ کا نور۔ اگر ہم اس مہینے کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں جواب یہ ملے گا کہ شعبان جب آتا ہے تو شرافت لے کر آتا ہے، نیکی لے کر آتا ہے، محبت لے کر آتا ہے، اللہ کا نور لے کر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب وہ لے کر آتا ہے تو ایک انسان جب سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ ساری دولتیں اس ایک وجود میں جمع فرما دیتا ہے۔ میں آج ARYQ TV خصوصاً حاجی عبدالرؤوف صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ان کو میں اس وقت ہدیہ تحسین بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے اس موقع کی غنیمت کو جانا۔ میں ان لوگوں سے بھی اس وقت ملتمس ہوں کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ آج کے اس موقع کو ضائع مت ہونے دیجئے۔ خدا را یہ موقع پھر زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والے۔ کون زندہ رہے گا اور کون نہیں زندہ رہے گا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے توبہ کا لمحہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو یاد کریں، اس لیے کہ آج کی رات اللہ سے قرب حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی رات ہے۔ اور آج کی رات میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا جس بندے کے نصیب میں ہو جائے گا، وہ بندہ یقیناً اس کائنات کا خوش نصیب ترین آدمی ہوگا۔ اس کی دنیا بھی کھری ہے، اس کی آخرت بھی کھری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اب صرف یہاں سے جو ہے وہ لے کر چلوں گا کہ ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ آپ نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور کر دے گا۔ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ دوزخ سے دور کر دے گا۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی یاد میں رات کو جاگتی ہے اور پہرا دیتی ہے۔ ان دونوں آنکھوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں آنکھوں کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ آج اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ آج حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی رات ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں سے اب اس طرف لے جانا چاہوں گا کہ ہم اپنے پیارے محترم بھائی جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، فیصل نقشبندی صاحب، ان سے حمد باری تعالیٰ بھی سنیں اور ہدیہ نعت بھی سنیں۔ تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا، ابھی تک جو لوگ ٹی وی کی سکرین کے سامنے نہیں آئے وہ بھی آئیے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی موجود ہیں، اس وقت آج کی رات میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے آج کی رات کو بسر کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے یہاں کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین جب اپنی پہچان کروا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کو عرش آشنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے؟ آئیے ہم چند لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر میں اپنے ثنا خان کی جانب بڑھتا ہوں۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے کی کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، ہوا سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر آن کے ہر شان کے پھولوں کے قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی ضیاء سے، خوشے سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے،
رنجو غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر غم پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی حیا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے اور قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے اور مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ محترم ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان ثنا خان کی طرف۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب فیصل نقشبندی سے وہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش فرمائیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ 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 اللہ، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نزلہ کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزلہ کی تکلیف کو، نزلہ کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدل، یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدل، محشر سے جب بڑھ کے بدل، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، باہر آئے پیاس سے،
صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، تیری میں میرا دل ہے فقط تو شاہ، میری بگڑی بنا دو شہ دو سرا، میری بگڑی بنا دو شہ دو سرا، تو جو چاہے تو آسان ہو مشکل میری، آقا ہستی نہیں تیرے قابل میری، آقا ہستی نہیں تیرے قابل میری، حامی بے کسا سن لو دل کی صدا، حامی بے کسا سن لو دل کی صدا، میری بگڑی بنا دو شہ دو سرا، میری بگڑی بنا دو شہ دو سرا، آقا تجھ کو نوازوں کا ہے واسطہ، اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ، اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ، آقا تجھ کو نوازوں کا ہے واسطہ، اپنے در پہ بلا لیجئے اب شاہ، کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، علی کا دو ہمیں صدقہ، حسن کا دو ہمیں صدقہ،
صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم صدقہ سیدہ میری بگڑی بنا دو شہید و سرا اپنے دام کی خیرات کر دو عطا میری بگڑی بنا دو شہید و سرا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں محترم فیصل بھائی نعت پیش کر رہے تھے. اللہ رب العالمین ان کی زبان میں برکت عطا فرمائے اور ان کے کلام سے لوگوں کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب. ناظرین محترم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی محترم اور معزز اور مکرم شخصیت تشریف فرما ہے. حضرت قبلہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب مدظ اللہ العالی. آپ سے آج ہم کچھ سیکھیں گے، کچھ سمجھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری دنیا کے دیکھنے والے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں گے. تو میں اب چلوں گا صاحبزادہ والا شان کی طرف اور میں آپ سے پہلا سوال کروں گا آج کی رات کی مناسبت سے کہ حضرت یہ آج کی رات کو شب برات جو کہا جاتا ہے، اس کو ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا، ہماری دنیا کے پورے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کہ اس کو شب برات کہنے کی کیا وجہ ہے، اور شب برات کے کچھ اور نام بھی ہیں یا اس کا ایک یہ اسپیسیفک نام ہے یا اس سے ہٹ کر بھی ان کو کئی ناموں سے پکارا جا سکتا ہے؟ آپ اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ حضرت. میں AIQ TV کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس مبارک عظیم رات پہ اس پروگرام کا انعقاد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارک. یقیناً آج کی رات بہت رحمتوں والی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی رات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مغفرت کا سوال کرنے کی رات ہے. اس کو شب بارات کہنے کی وجہ یہ ہے، بارات کا معنی ہے چھٹکارا، بری کرنا، کسی چیز سے چھٹکارا پانا، کسی چیز سے بری کر دینا. اس کو شب بارات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اور بدبختوں کو جنت سے بری کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور اللہ کریم کے حضور جھکنے والوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں انہیں جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. جیسے سنن نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو زمین والوں کے اعمال کو اٹھا لیا جاتا ہے، زمین والوں کے اعمال کو اللہ کریم کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. تو یقیناً اس رات کو جو زیادہ عبادت کا حکم دیا گیا، زیادہ عبادات کے اہتمام کا حکم دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی رات میں سے کوئی لمحہ ہوگا جس میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے. تو جہاں اعمال اللہ کے حضور جس وقت پیش ہو رہے ہوں اس وقت یہاں بندہ سجدہ ریز ہو اور اللہ کریم کے حضور توبہ استغفار کر رہا ہو، اللہ کریم کے حضور کرم کی بھیک مانگ رہا ہو، اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، تو اللہ کی رحمت پہ یہ یقین ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ ہوگا. رزق کا فیصلہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی رات میں کیا جاتا ہے. صرف رزق کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اور کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، تو امام قرطبی نے، امام فخر الدین رازی نے، امام علوسی نے اور علامہ اسماعیل حقی نے، دیگر کئی محدثین نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا کہ اس رات کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے ایک نام لیلۃ الرحمن ہے، کہ یہ رحمان کی رات ہے.
رحمان اللہ کی صفات خاصہ میں سے وہ صفت ہے جس کا معنی ہی یہ ہے رحم فرمانے والا، یعنی اس رات میں وہ رب رحمان توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے، سوال کرنے والوں کی جھولیوں کو بھر رہا ہوتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے۔ پھر سورہ دخان کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے جس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا، امام قرطبی کے نزدیک، امام طبری کے نزدیک، صاحب کنز العمال کے نزدیک، امام بحقی کے نزدیک، امام خازن کے نزدیک، امام علاء الدین بغدادی کے نزدیک، امام فخر الدین رازی کے نزدیک اور صاحب تفسیر کشاف کے نزدیک اور دیگر کئی مفسرین کے نزدیک وہ رات کہ جس کو اللہ کریم نے سورہ دخان کے آغاز میں پہلی آیت میں لیلۃ المبارکہ کہا، اس سے رات یہی شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے، شب برات ہے۔ پھر اس کا ایک نام لیلۃ السقط نقل کیا مفسرین نے کہ یہ اعمال کو پیش کیے جانے والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کریم کے حضور مخلوق کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ نام جس کے یہ مشہور ہے لیلۃ البراء کہ یہ برات والی رات ہے، یہ لیلۃ البراءت ہے۔ اس میں اللہ کریم کے فرما برداروں کو اور اللہ کریم سے توبہ کرنے والوں کو، اللہ کریم سے توبہ کا سوال کرنے والوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک نام لیلۃ الرحمہ ہے کہ اس میں یہ رحمت کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے مخلوق پر کھولے ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام لیلۃ الشفاعت بھی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں حضور علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کیا جائے، کیونکہ اس کی ایک خصوصیت شفاعت کے ساتھ بھی ہے جو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے تمام دروازے ہم پہ کھول ڈالے۔ آمین آمین۔ ناظرین، آپ نے سوال کا جواب سنا اور اتنا آسان اور سادہ جواب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں سن رہے ہیں آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے اور آپ کے لیے اس پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ صاحبزادہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اور سادے سے الفاظ میں دلائل کے ساتھ اور باحوالہ گفتگو کرتے ہوئے بات کو سمجھا دیا۔ اب ہم چلیں گے ہدیہ عقیدت کی طرف۔ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت اور پیارا نام اور بڑے ہی سوز اور گداز میں ڈوبی ہوئی آواز، میری مراد ہے محترم سید زبیب مسعود شاہ۔ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بڑے ہی پیارے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صرف پاکستان ہی نہیں، ملک کے باہر بھی آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کا پرچم تھامے ہوئے جاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں کا بسیرا ان کے دل میں بھی ہے، اور جس کو نعت سناتے ہیں اس کے دل میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اجاگر کر دیتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل میں یوں کہوں گا، قلم روشن، ورق روشن، سخن روشن، زباں روشن۔ قلم روشن، ورق روشن، سخن روشن، زباں روشن، بفیض نعت احمد ہیں میرے نطق و بیاں روشن۔ سند مانگی نہیں اہل نظر سے آج تک میں نے، سند مانگی نہیں اہل نظر سے آج تک میں نے، کرے گی مدحت سرکار ہی نام و نشاں روشن۔ افق ہونٹوں کا چومے گا نئے سورج کی کرنوں کو، ہوئے ہیں نور ختم المرسلی سے دو جہاں روشن۔ یقین کی سبز رعنائی میرے ماتھے کا جھومر ہو، کبھی ہو یا رسول اللہ میرا بھی آسماں روشن، کبھی ہو یا رسول اللہ میرا بھی آسماں روشن۔ میں انتہائی محبت سے دعوت پیش کروں گا محترم جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے کہ فضائے نعت میں اڑتے ہوئے نہیں تھکتا، فضائے نعت میں اڑتے ہوئے نہیں تھکتا، میرا قلم بھی ہے جبریل کے پروں کی طرح۔ میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات کیسے بھی ہوں، ایئر وائی کیو ٹی وی اپنے دیکھنے والوں کے لیے، ان کی قلب و روح کی تسکین کے لیے ہمیشہ ایسا ہی سامان مہیا کرتے ہیں۔ موجودہ حالات اور بالخصوص جس آزمائش سے پورا عالم اسلام اور دنیا کے تمام لوگ گزر رہے ہیں، اللہ کریم اس شب توبہ کے صدقے اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور اس آزمائش سے ہمیں سرخرو فرمائے۔ آج کا میرا تمام کلام اسی حوالے سے ہوگا، میں پیش کر رہا ہوں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے مذکور گئے قرآن میں توبہ کا طریقہ مذکور گئے قرآن میں توبہ کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب موجودہ حالات کے پیش نظر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے حاجی حنیف نازش قادری صاحب آپ کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں غم کا طوفان گیا رسول اللہ غم کا طوفان گیا رسول اللہ دل پریشان یا رسول اللہ دل پریشان یا رسول اللہ چشم غیرت ہماری حیرت پر چشم غیرت ہماری حیرت پر خود بھی حیران گیا
خود بھی حیران ہے یا رسول اللہ، اپنے اعمال کے شکنجے میں اپنے اعمال کے شکنجے میں آج انسان ہے یا رسول اللہ، آج انسان ہے یا رسول اللہ، آج گھر کے چہرے پر آج گھر آدمی کے چہرے پر غم نمایاں ہے یا رسول اللہ، غم نمایاں ہے یا رسول اللہ، زندگی کی حسین وادی پر زندگی کی حسین وادی پر موت رقصاں گئے یا رسول اللہ، موت رقصاں گئے یا رسول اللہ، چشم رحمت ہی ہم غریبوں کا چشم رحمت ہی ہم غریبوں کا اب تو درماں ہے یا رسول اللہ، اب تو درماں ہے یا رسول اللہ، کیجئے کیجئے نگاہ کرم، یا رسول اللہ کیجئے کیجئے نگاہ کرم، بس یہ ارمان ہے یا رسول اللہ، بس یہ ارمان ہے یا رسول اللہ،
کیا کرے آپ کی ثنا نازش کیا کرے آپ کی ثنا نازش حق ثنا خواں ہے یا رسول اللہ حق ثنا خواں ہے یا رسول اللہ غم کا طوفان ہے یا رسول اللہ دل پریشان ہے یا رسول اللہ گھڑی قیامت کی سر پہ آئی الہی توبہ الہی توبہ گھڑی قیامت کی سر پہ آئی الہی توبہ الہی توبہ تیرے ہی محبوب کی دعائی الہی توبہ الہی توبہ تیرے ہی محبوب کی دعائی الہی توبہ الہی توبہ ہزاروں عالم پھٹی گئے بلائے معاف کر دے میری خطائیں ہزاروں عالم پھٹی گئے بلائیں معاف کر دے میری خطائیں سزا گناہوں کی میں نے پائی سزا گناہوں کی میں نے پائی الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ نسیم رحمت کو حکم فرما ادھر بھی چل جائے کوئی جھونکا نسیم رحمت کو حکم فرما ادھر بھی چل جائے کوئی جھونکا گھٹائیں اسیاں کی سر پہ چھائی الہی توبہ الہی توبہ
الہی توبہ نہ کچھ جہنم کا مجھ کو ڈر گئے نہ گرمی حشر کا خطر ہے نہ کچھ جہنم کا مجھ کو ڈر گئے نہ گرمی حشر کا خطر ہے جلا رہی ہے تیری جدائی جلا رہی ہے تیری جدائی الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ مقطع حضرت امیر منائی لکھتے ہیں امیر کے غال پہ کرم کر امیر کے غال پہ کرم کر نہ کر ذلیل اس کو روز محشر دکھا دے یہ شان کبریائی الہی توبہ الہی توبہ دکھا دے یہ شان کبریائی الہی توبہ الہی توبہ گھڑی قیامت کی سر پہ آئی الہی توبہ الہی توبہ